الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح آیت نمبر 49 علم تر إلى الذين کیا تم نے دیکھا نہیں؟ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ جیسے ماں اپنے بچے کو کہتے ہیں نا، کیا تم نے دیکھا نہیں فلاں فیملی کو، وہ کل کو اتنے غریب تھے، آج انہوں نے محنتیں کی، دیکھو آج کتنی بلندیوں پہ پہنچ گئے۔ تو اللہ بھی ہمیں قرآن میں دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو۔ الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، یزکون انفسکم، کیا کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا ہی پاکیزہ ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے، یہاں یہود کے اسی فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز، اعلیٰ اور عرفہ سمجھتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ، کہ ہم اللہ کے منظور نظر ہیں۔ مگر یہ اپنے آپ کو بہت، آج بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، یا آج بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ قرآن میں بھی ان کا قول نقل ہوا ہے، نحن ابناء اللہ و احباء، ہم یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان کے نزدیک جو دوسرے لوگ ہیں نا، ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہے۔ ان کو ہم جس طرح چاہیں کھا جائیں، جس طرح چاہیں ان کو دھوکہ دیں، ان کا استحصال کریں، ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ جیسے ہم سورت آل عمران میں پڑھ چکے ہیں نا، لیس علینا فی الامیین، کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں، ہم سے ان کے بارے میں کوئی محاسبہ، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثلا جو ہم چاہیں ان کے ساتھ کر لیں۔ تو دیکھیں آج بھی یہودی کیا کر رہے ہیں، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، دیکھیں وہ مسلمانوں کی کوئی سے ہی نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ویلیو رہے گی؟ کیوں نہیں ویلیو رہے گی؟ دیکھیں جب صحابہ نے دیکھیں اللہ کو، اللہ کی قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہوا تھا، تو 313 تھے تو اللہ کی مدد آ گئی ہے نا۔ تو آج مسلمان دیکھیں کتنی تعداد میں، آج ہم نے کیا چھوڑا، اللہ کے راستے کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، تو اللہ نے بھی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ جیسے وہ ایک بہو ہوتی ہے نا، جب اپنی ساس کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو ساس کو پتا ہوتا ہے میری بہو میرے ساتھ ہے، میں نے اس کی لک آفٹر کرنی ہے، اس کے کھانے کا بھی، اس کو سبزی بھی لا کر دینی ہے، اس کو گرمی سردیوں کے کپڑے شپڑے سارے اس کا خیال کرتے ہیں نا کہ ساتھ ہے۔ تو جب لگ ہو جاتی ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ ہوں گے نا، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے نا، اللہ کو فکر ہوتی ہے اپنے بندوں کی کہ میں نے ان کو، تو جب ہم نے اللہ کو چھوڑا تو اللہ نے بھی ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دی۔ آج یہی تو ہم نے، کہاں دین نظر آتا ہے اللہ کا دین؟ تو لیکن اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تو ہمیں بھی پاک کر دے، اللہ تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمیں تو برائیوں سے پاک کر دے، اللہ تو ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ پر احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ ہمیں اپنی نیکیوں کا چرچا نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اپنے عمل کے ذریعے اللہ پر احسان کریں، اپنی تعریف کریں، میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے فلاں صدقہ کیا، میں نے یہ کیا۔ ہمیں کبھی بھی اپنی نیکی کرو دریا میں ڈالو، نیکی کرو زمین کے اندر ڈگ کر دو، مثلا اتنا اس کو چھپا دو کہ کسی کو نظر ہی نہ آئے۔ دیکھیں جب ہم پودا لگاتے ہیں، اگر ہم اس کو زمین کے اندر نہ لگائیں تو کیا ہوتا ہے، وہ نیچے اوپر پر رکھ دیں وہ گر جاتا ہے نا۔ تو آج اگر ہم اپنی نیکیوں کو اوپر پر رکھیں گے، لوگ دیکھیں گے وہ گر جائے گی۔ جتنی نیکی ڈیپ ڈاؤن ہوگی اتنا اس کا تناور درخت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ریاؤں سے بچا دے، ہم نہ بولیں ہم کہ میں تہجد گزار ہوں، میں نے اتنے حج کر لیے، میں نے اتنے عمرے کر لیے، میں اتنی کلاسیں کرتی ہوں، میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں۔ ہم نے کیا کرنا دوسروں، لوگ یہی کہہ دیں گے نا بہت اچھی ہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ ہمیں اچھا بنا دے۔ تو انسان کے لیے جائز نہیں کہ خود کو گناہوں سے پاک سمجھ لے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گناہ کتنے ہیں جس پر اللہ نے مجھے پکڑا نہیں۔ سوچے تو صحیح کہ میرے کتنے گناہ، آج فجر نہیں پڑی گئی، اللہ نے مجھے مارا نہیں، اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، کتنے ایسے گناہ ہیں نا۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ تو ہمیں بھی پاک کر دے۔
ولا یظلمون فتیلا، ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اگر پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب ان کے اپنے کرتوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فتیل کس کو کہتے ہیں؟ فتیل دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹلی کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی، ظاہر ہے وہیں سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کے لیے مثال پیش کی جا سکتی ہے نا، کیونکہ جو مکہ کے لوگ تھے وہاں کھجوریں ہی تو ہوتی تھی، کھجوریں پانی ان کا کھانا پینا ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی چیز کی اگزامپل دیتا ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ جائیں۔